السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، جرم سمجھا ہوں سیاست میں دخل دینے کو، جرم سمجھا ہوں سیاست میں دخل دینے کو، اور بغاوت ہے میرے پاس گناہ اکبر۔ معزز حاضرین اکرام، انسان جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر وہ امن تلاش کرنا چاہتا ہے اپنی ذہنی اختراع سے یا اپنی سوچ کی زور سے، تو وہ کبھی امن نہیں پا سکتا۔ امن کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے، چاہے وہ راستہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہی راستہ ہے کامیابی کا۔ اس کو چھوڑ کر انسان اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں جو اس کے پاس موجود ہیں صرف اسی کے ذریعے سے امن قائم کرنا چاہتا ہے تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض مجبور پیدا نہیں کیا۔ مخلوقات کو دیکھیے آپ تو اندازہ ہوگا آپ کو، مخلوقات کی ایک حد ہے، ان کا ایک دائرہ زندگی ہے، ان کا ایک دائرہ عمل ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ اگر فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک دائرہ عمل ہے، اس سے ہٹ کر وہ کام نہیں کر سکتے۔ جانور بھی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو ایسا مجبور پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اندر تمام صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہارے سامنے راستے رکھ دیے ہیں، راستہ رکھ دیے ہیں، بتا دیے ہیں تم کو کہ کیا تمہارے سامنے ہدایت والا راستہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، شکر گزاری کا راستہ کون سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے، اور کفر کرنے والا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے انسان کے سامنے، جو اس کے پاس طاقت موجود ہے، وہ طاقت اس کی لیمیٹڈ نہیں ہے۔ وہ جیسا کہ ابھی آپ نے پیشہ مقرر سے سنا، جب انسان ترقی کرتا ہے اخلاقیات میں، تو اخلاقیات کا نمونہ جب اخلاق کو پیش کرتے کرتے جب اخلاق مکمل طور پر پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو اس نمونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے انتہائی عظیم مقام پر وارد کیے موجود ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انسان کی صلاحیت ہے۔ جب انسان فنا ہوتا ہے اس راہ میں، تو پھر وہ انسان جو زمین پر تھا وہ آسمان پہ نظر آنے لگ جاتا ہے، نہ صرف آسمان پہ نظر آتا ہے بلکہ عرش معلیٰ پر نظر آتا ہے۔
انسان کی صلاحیت ہے، اپنے استعمال ہے، اور وہی انسان جب اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ درندوں سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ آج کے حالات کے لحاظ سے دنیا جو پریشان ہے، آج جتنا پریشان ہے تقریباً آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے اتنی پریشان نہیں تھی دنیا۔ آج ذہنی طور پر ہر طرف انسان دیکھ رہا ہے کہ حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہی فرق ہوتا ہے ذہن سے سوچ کر کام کرنے والے کے درمیان اور اس وجود مقدس کے درمیان جو اپنے ذہن سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جو کام کرتا ہے، وہ آج کی بات نہیں کہتا، جو انسان کے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہوتی، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ بات کہتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، کب فرما رہے ہیں حضرت قبلہ عالم؟ 1952 میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آگ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جس کو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور صرف آپ نے فرما کر چھوڑ نہیں دیا۔ ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، اس کے بعد تو نظر بھی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ بادشاہیں بھی وعدہ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اللہ والا جو ہوتا ہے وہ جب راستہ بتاتا ہے تو اس کا، جب ایک مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا حل بھی ساتھ میں بتا دیتا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا اس کا حل۔ کیا حل بتایا آپ نے؟ کہ نقشے جات ہیں لگے ہوئے یہاں پر، دیکھنے میں لوگوں کے سامنے بس ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ درخت ہیں اور کچھ یہاں پر تصاویر لگ رہے ہیں، لیکن جب اس کو سمجھیں گے، اتنا وقت تو نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے یہاں پر، تو جتنے یہاں پرابلم بیان کیے گئے سب کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے۔ ہندوستان کے، نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہاں کے مبلغین اسلام جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے پنچ شانتی مارگ پیش کیا، تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر یہ کیا پنچ شانتی مارگ ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ کیا ان کے پاس ایک الگ معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام میڈیکل ہال سجی ہوئی ہوتی ہے دوائیوں سے، لیکن ایک بیماری جو عام ہوتی ہے اس کی دوا جب وہاں جا کر لیتے ہیں آپ، وہی مخصوص دوا، تب اس کا علاج ہوتا ہے، نہ کہ سجی ہوئی جو خوبصورت نظر آ رہی ہے وہ دوا اگر آپ پی لیں تو وہ بیماری میں وہ دوا آپ کو شفا دینے کے بجائے، آپ کو شفا کے بجائے آپ کی موت کا سامان بن سکتی ہے۔ ایسے ہی حضرت قبلہ عالم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے انہیں وہی آپ کا ماخذ ہے اس کو لے کر آج کے دور کی یہ دوا اپنے شفا اپنے بتایا ہے کہ پنچانتی مارگ ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا، بعض لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم ہر جگہ سنتے ہیں قرآن سے بات ہوتی ہے، یہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرما رہا ہے کہ وحدہ لا شریک ہوں میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ایکو جگدیشورا، تو یہ قرآن سے ہے۔ ایکو جگت گرو، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے اب ایک ہی وجود ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا یہ قرآن سے نہیں ہے؟ اور پھر جتنے اوتار ہیں وہ سچ ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایمان میں تو یہی بتایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ سچ ہیں، بیان کی جا رہی ہیں۔ سروا اوتار ستیہ سروا دھرم گرنتھ ستیہ، جب یہ کہا جا رہا ہے تو کیا تمام کتابیں جو آسمانی ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ اس کے بعد سب میل پرارتھنا، سب مل کر طریقہ عبادت ایسا ہو جس کے اندر سب کی طریقہ عبادت موجود ہو، کیا وہ ایسا عبادت یہ نماز نہیں ہے؟ کیا نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے۔
لیکن نفرت کی آگ سب سے پہلے ٹھنڈی اگر ہوتی ہے تو وہ زبان سے ہوتی ہے. سامنے والا اگر تیلگو بولنے والا ہے، آپ تیلگو میں بات کیجئے، آدھی نفرت ختم ہو جاتی ہے. آپ کنڑا بولنے والے کے سامنے کنڑی زبان بات کیجئے، نفرت ختم ہو جاتی ہے. وہ نفرت ختم کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ حضرت قبلہ عالم کا وجود نفرت کو ختم کر کر محبت کو عام کرنے کے لیے آیا ہے. اور پھر کس مقام پر آیا ہے؟ اس مقام پر آیا ہے جہاں کی قوم کٹر مذہبی ہے. ہندوستان وہ ملک ہے جس میں امن قائم ہونا ہے تو صرف مذہب سے ہو سکتا ہے، مذہب سے ہٹ کے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہاں کی قوم، چاہے آپ جو پرانے لوگ ہیں جس کو 4 ورنوں میں تقسیم کیا گیا، اگر ورن کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ برہمن ہو، چھتری ہو، ویش ہو، شودر ہو، ہر ایک کو اپنا مذہب پسند ہے، پیارا ہے. آپ مذہب سے گفتگو کیجئے، وہ آپ کے سامنے بہت ہی دوستی کا ہاتھ پیش کرے گا، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اور گفتگو کیجئے، وہ برابر آپ کے ساتھ نفرت کرے گا. تو کس مقام پر حضرت قبلہ تشریف لائے؟ جہاں پر جس قوم میں مذہب کا جس کو چسکا ہے، اس مذہب کے ذریعے سے یہ امن قائم کرنے کے لیے حضرت قبلہ عالم کا وجود کھڑا ہوا ہے. یہاں جو بات ہوتی ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا پروگرام ہر جگہ ہوتا ہے. جہاں فساد ہوتا ہے وہاں ہمارا جب پروگرام ہوتا ہے تو وہاں فساد کے بجائے امن قائم ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اتنا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. تو یہاں ہماری گفتگو، ہمارا طرز بیان مذہب سے ہٹ کے نہیں ہوتا. چاہے وید ہو، شاستر ہو، پران ہو. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے، لیکن 1924 کا دور غور کیجئے، کس دور میں یہ کام شروع ہوا ہے. جس دور میں جس سرزمین، یہاں پر حیدرآباد کی جو سرزمین ہے، دکن کی سرزمین ہے، یہاں پر جب حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو امن اگر ہونا ہے تو ان کے سامنے وید دیکھیے، پیش کریے. وید کے ماننے والے کے سامنے پران، گیتا، شاستر، جو کتاب اس کی ہے اس کو وہ پیش کر کے بتائیے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جب شلوک پڑھے جا رہے ہیں، منتر پڑھے جا رہے ہیں، تو لوگ بجائے کہ ایک ہمارے اندر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور معروف بتائے، منکرات سے روکے. تو خوش ہونے کے بجائے یہی اپنے بھائی سب سے پہلے مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسے کم ظرف لوگ موجود ہیں جن کو صرف ان کے سامنے ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دولت بٹور لیں، کسی بھی نام سے، چاہے ایمان چلا جائے، چاہے ان کا سب کچھ بک جائے، لیکن مال ان کے پاس آ جائے. ایمان سے بڑھ کے کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ اگر ایمان کسی کے پاس ہے، ایمانداری سے اگر سوچتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی پیشرا مخرری نے آپ کو بتایا کہ خلیل اللہ حسینی صاحب ایسے مایہ ناز شخصیت کیوں ان دیندار انجمن کا ساتھ دیا. سید غوث خاموشی صاحب رفیق ملت رحمت اللہ علیہ اخیر وقت تک یہاں پر آتے رہے. کیوں آتے رہے؟ ایمان ان کے سامنے تھا. دنیا کی مخالفت سب ہوتی رہی، لیکن انہوں نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ایمان ان کا بتا رہا تھا کہ ایمان وہی کامل ہو سکتا ہے جہاں دین کا کام ہو ان کا ساتھ دیا جائے. جہاں دین کے کام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، مخالفتیں کی جاتی ہیں، تو وہاں سمجھ لیجئے کہ ان کے ایمان میں نقص ہے، کجی ہے. وہ ایمان کے حلاوت کو پہنچے نہیں ہیں. جو ایمان کی حلاوت کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا تو ہیچ ہے، اور ان کی جان بھی کوئی ان کی پرواہ نہیں ہوتی، جان کی بھی، جو دنیا کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. یہی حضرت قبلہ عالم نے بتایا اور آپ کے ساتھیوں نے بتایا. کس کے راستے پر چل کر بتایا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کمانا نہیں، کچھ اور ذریعہ نہیں ہے، بس نکل جا رہے ہیں. کون سا طریقہ ہے یہ؟ ایسا معاملہ ہوا کیا؟ تو اسلام سے واقف نہیں ہے. ہاں یہ معاملہ ہے اسلام میں. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کریم میں تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمائے کھائے اور پھر دین کو پھیلائے. ایسا کہیں پر ذکر ہے؟
بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کو پھیلائے. مطلب اس کا دین کا کام دن اور رات صرف یہی ہو. کیا یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے؟ ایسا ضرور ہے. جو اصحاب صفہ ہیں کیا کام کرتے تھے؟ کون سی تجارت تھی ان کی؟ کون سے نوکریاں تھے ان کے؟ ان کا کام صرف اور صرف دین کو پھیلانا. توکل علی اللہ ان کی زندگی، وہی زندگی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کو دیکھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگوں کے سامنے، اس سے پہلے ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، اس سے پہلے کا آپ کا دور دیکھ لیجئے، آپ کے حالات دیکھ لیجئے. کون سی آپ کی تجارت تھی؟ توکل علی اللہ. آپ جب غار حرا میں ہیں تو کوئی نوکری تجارت کا منافع نہیں آ رہا تھا، بلکہ اللہ کے اوپر توکل. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا آپ کی کوئی تجارت نہیں چل رہی تھی. توکل علی اللہ. یہی توکل حضرت قبلہ عالم نے یہاں پر قائم فرمایا. مبلغین اسلام جو نکلتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل کر کے نکلتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، ہندوستان میں امن قائم ہو جائے. اس کے لیے یہ لوگ نکلتے ہیں. جس کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے وہ پھر انسانوں سے محبت کے لیے کوئی اور چیز کو اپنے سامنے نہیں دیکھتا. صرف ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، وہ نظریہ جو حضرت قبلہ عالم نے پیش فرمایا ساری دنیا کے لیے، امن کے لیے آپ نے یہ اصول پیش فرمائے. آپ بہترین ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ نے اس دنیا کو تج دیا صرف اس لیے کہ جو مخلوق خدا سے دور ہے اس کو خدا تک پہنچا دیا جائے. یہی کام دیندار انجمن کا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حضرات